کو بھی میں نے بشارت سنائی جو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور کہا تھا کہ آپ کو بھی خلافت ملے، آپ کو بھی جنت کی بشارت ہو، خلافت کی بشارت ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھی خلافت اور جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو چاروں خلفائے راشدین کو آپ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بشارت دے چکے تھے اور دے دی تھی کہ 4 خلفاء ہوں گے۔ بلکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا جب معاملہ ہوا، اسے پہلے کہا عثمان کے خلافت کے بعد فتنہ شروع ہوگا، اور وہ فتنہ جب اللہ چاہے گا تب رکے گا، اور ہوا ایسا ہی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن، اللہ کا دشمن، ایک دن جبرائیل امین علیہ السلام ایک طباق لے کر آئے جو جنت کے سیبوں سے لبریز تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے طباق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس میں سے اس شخص کو عنایت کیجیے جو آپ کو پیارا ہے۔ تو یہ طباق ایک نورانی خوان پوش سے کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس طباق میں داخل کر کے ایک سیب نکالا۔ دیکھتے کیا ہے، اس کی ایک جانب سیب کے لکھا تھا، یہ خدا کا تحفہ ہے ابو بکر کے لیے، سبحان اللہ۔ اور پھر دوسری جانب لکھا تھا عبارت میں، ابو بکر سے کوئی بغض رکھنے والا دین پر نہ ہوگا، وہ بے دین ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سیب اٹھایا، اس کی طرف دیکھا تو خدائے وہاب کا یہ تحفہ لکھا ہوا تھا، خدائے وہاب کا یہ تحفہ عمر کے لیے ہے، عمر بن خطاب کے لیے ہے۔ اور دوسری جانب لکھا تھا، عمر بن خطاب کا دشمن جہنمی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سیب اٹھایا جس کے جانب یہ لکھا تھا، یہ خدائے منان و حنان کا تحفہ ہے جو عثمان غنی کے لیے ہے، اور عثمان کا دشمن اللہ رحمان کا دشمن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا سیب اٹھایا تو چوتھے سیب پر لکھا تھا، یہ خدائے غالب کا تحفہ ہے اور یہ علی کے لیے ہے، علی بن طالب کے لیے ہے۔ اور دوسری جانب لکھا تھا، علی کا دشمن خدا کا دوست کبھی نہیں ہوگا، علی کا دشمن خدا کا دوست کبھی نہیں ہوگا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبارت کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بے حد حمد و ثنا بیان کی اور اللہ کا شکر کیا، سبحان اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ منورہ میں قحط پڑا۔ اتفاق سے ان دونوں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی سو اونٹ گلے کے تجارت کی غرض سے منگوائے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیے۔ منگوائے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فروخت، یعنی کہ آپ مجھے دے دیں تو میں خرید لوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انکار کرتے ہوئے کہا، جس سے عمر کو بہت افسوس ہوا، مگر آپ کے گلے کے تمام اونٹ اہل مدینہ میں فی سبیل اللہ تقسیم کر دیے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ تم نے مجھے یہ کیوں نہ بیچا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ مجھے ان کی قیمت کم دے رہے تھے، جبکہ میں نے انہیں اپنے رب کے ہاتھ بیچ دیا اور بہت زیادہ منافع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کیا اللہ سے توکل، اللہ کی رحمت پہ امید تھی کہ بس دھیان ان لوگوں کا، خیال ان لوگوں کا صرف اللہ کی طرف، اللہ کے محبوب کی طرف، اپنے پیارے یاروں کی طرف ہوتا تھا۔ اور اس وقت جو صحابہ تھے جو کلمہ پڑھ چکے تھے ان کی طرف تھا کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، ان کی پریشانی کم سے کم ہو، ان کو ہم مدد کرتے رہیں اور اس سے اسے اسلام میں ساری آسانی ہو جائے اور اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کا یہ اس انفاق فی سبیل اللہ جذبے سے بے حد خوش ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور دوسرے سارے صحابہ جو اس وقت جمع تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اشر مبشرہ میں ہوتا ہے۔ اشر مبشرہ وہ 10 صحابی رسول ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ حضرت موسیٰ اشکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ مدینہ منورہ میں باغ میں موجود تھا۔ اس باغ کا دروازہ بند تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اٹھو اور دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق تھے۔ میں نے ان کو خوشخبری سنائی، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر کچھ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دستک ہوئی، عمر فاروق آئے۔ پھر دوبارہ دستک ہوئی تو عثمان غنی آئے۔ پھر دوبارہ دستک ہوئی تو علی آئے۔ اس طرح سے 4 صحابی آئے، اور پھر اس کے بعد میں 10 صحابی وہ آئے جن کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مولائے کائنات کے صاحبزادے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن، امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ مسجد نبوی میں اپنے سرہانے ایک چادر رکھے سو رہے ہیں۔ لوگ آتے ہیں تو آپ اٹھ کر بیٹھتے ہیں اور کچھ بات لوگ کرتے ہیں، بات کا جواب دیتے ہیں، وہ چلے جاتے، آپ پھر لیٹتے ہیں، اور یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا۔ اور جو لوگ آتے ان کی بات سنتے، دھیان دیتے، اور پھر آپ لیٹ جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد مسجد نبوی میں آ کر قیل اللہ فرماتے ہیں۔ جب آپ اٹھتے تو آپ کے جسم پر سنگ ریزوں کے نشان، پتھر مٹیوں کے کنکروں کے نشان پڑ جاتے۔ آپ پھر اہل مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے، لیکن آپ کی یہ حالت تھی کہ مسجد کے کھلے فرش پر لیٹتے، یہاں تک کہ جسم پر سنگ ریزوں کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ یعنی اتنا مال دولت ہونے کے بعد بھی کبھی آپ اپنی ذات پہ اتنا خرچ نہیں کرتے تھے۔ جیسے امام حسن فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، لیکن پھر بھی آپ کا لباس نہایت ہی معمولی تھا۔ آپ کی چادر کی قیمت زیادہ سے زیادہ 8 یا 7 دینار کی ہوگی، جبکہ آپ کی قمیض کی قیمت 8 درہم کی ہوگی۔ آپ کے پاؤں کی جوتی پہنتے تھے، وہ باریک تسمے والی درمیان سے کٹی ہوئی ہوتی تھی اور بالکل سادہ ہوتی تھی۔ حضرت عبد الملک بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعہ کے روز مسجد نبوی میں دیکھا۔ آپ نے ایک ادنی چادر اور موٹا تہمت باندھ رکھا تھا، جبکہ کوفی چادر آپ کے کندھوں پر رہتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز جمعہ کے وقت منبر پر بیٹھے دیکھا۔ آپ نے اس وقت جو لباس زیب تن کیا تھا اس کی قیمت معمولی سی 5 درہم سے زیادہ نہ تھی۔ کیا اللہ والوں کی شان ہے، کیا ان کی باتیں ہیں، سبحان اللہ۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی میں شرکت کی۔ جب آپ کے آگے کھانا رکھا گیا تو آپ نے فرمایا میں روزہ سے ہوں، مگر میں نے یہ پسند کیا ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی دعوت میں شریک رہوں اور اس کے لیے برکت کی دعا بھی کروں۔ سبحان اللہ۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بیان کی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں آتے تو پڑاؤ پر ٹھہر جاتے، اور لوگ جب مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے سوار ہوتے تو اپنے پیچھے بچوں کو بٹھا لیتے اور فرماتے میں اس وجہ سے ایسا کرتا ہوں تاکہ لوگ مجھے بادشاہوں کی طرح نہ سمجھیں جس کی سواری کے پیچھے بچے چلتے ہو۔ سبحان اللہ۔ بشیرت اور سچی فراست۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کچھ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ راستے میں انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو بہت حسین تھی۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں جن کی آنکھوں میں زنا کے آثار ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا آپ پر وحی نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ بشیرت اور سچی فراست ہے۔
سبحان اللہ۔ حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، ایک شخص نے حضرت علی مرتضیٰ سے خدا سے کہا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ کوئی فلاں آدمی نے جہنم ہی کہا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ اس شخص نے کہا انہوں نے نئی بات ایجاد کی۔ حضرت علی مرتضیٰ نے کہا کیا اگر تیری کوئی بیٹی ہو تو کیا اس کی شادی بغیر مشورہ کے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے اندھے دیکھیں گے، زیارت کے وقت جنت کی سب نعمتیں بھول جائیں گے، بھول جاؤ گے جب اللہ کی زیارت کرو گے، زیارت کرو گے، زیارت کرو گے۔ زیارت نہ ہونے سے بے ہوش ہونے والے حضرات 70 گنا حسن و جمال میں اضافہ ہوگا۔ روزانہ 2 دفعہ دیکھنے والے کون ہوں گے؟ ریاکار بھی زیارت سے محروم رہیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خصوصی خاص زیارت ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن سنائے گا، اللہ تعالیٰ کی جنتیوں کی باہم گفتگو ملاقات ہوگی۔